Bismillahirrahmanirrahim. Group Leader, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, Suhail Altaf Saab. President, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, Chaudhry Naeem Rauf Saab. Chairman, RCCI Technology Summit, Raja Umar Iqbal Saab. Executive Committee members and organizers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلسل آپ اس بات کے کوشاں ہیں کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اپنے لوگوں کی سروسز کو ریکگنائز کرے اور اپنے مختلف ایریاز کے اندر ان کے کام کو ریکگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انعامات تقسیم کرے تاکہ ایک حوصلہ افزائی ہو اور اس سیکٹر کے اندر صرف لوگ نہیں بلکہ اور معاملات کی بھی ترقی ہو۔ اس مرتبہ آپ نے ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی کے حوالے سے ایوارڈز کا تعین بھی کیا اور لوگوں نے جنہوں نے ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس میں محنت کی ہے ان کو ایوارڈز دے کر صرف یہی نہیں کہ ان کے اداروں کے حوالے سے بلکہ دوسروں کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی سخت ضرورت ہے۔ کسی چیز کو پہچاننا آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا بلکہ اپنے ساتھیوں کے اندر تلاش کیا ہوگا کہ کس نے کون سے کام کو جلدی پہچانا اور کتنی ترقی کی۔ اس معاملے کے اندر انسان کی اپنی عقل، حالات کا جائزہ اور اس حالات کے بیچ میں اپارچونٹی کو تلاش کرنا۔ اچھا، اپارچونٹی اس کو کہتے ہیں جو عقل میں آئے کہ اس کی گنجائش ہے اور ساتھ ساتھ ملک کے وسائل میں آئے کہ اس وقت یہ کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ملک کے اندر یہ سوچا جائے کہ 1 سال کے اندر ہم اپنے راکٹس بھیجنا شروع کر دیں گے تو شاید اس کا امکان نہیں ہو۔ تو حالات کے اعتبار سے اپارچونٹیز کو دیکھنا اور پھر ہیومن ریسورس اس کا ساتھ آپ میچ کر سکیں، فائنینشیل ریسورسز کو آپ میچ کر سکیں۔ یہ تجزیہ انسان اپنے ذہن میں کرتا ہے اور انسان کی ایک انٹیلیجنس ہے، ہیومن انٹیلیجنس آپ سمجھ لیجئے، جس کے اعتبار سے میں اور آپ سب روزانہ کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ ذاتی معاملات کے بھی فیصلے کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے بھی فیصلے کرتے ہیں، ان کی شادیوں کے حوالے سے بھی فیصلے کرتے ہیں، معاشرے کے مسائل کے حوالے سے بھی فیصلے کرتے ہیں اور روزگار کے حوالے سے بھی فیصلے کرتے ہیں۔ مگر بعض چیزیں انسانیت کے اکراس جاتی ہیں، ان کا صرف روزگار سے تعلق نہیں، ان کا ملک کی ترقی سے بھی تعلق ہوتا ہے، ان کے ملک کی صحت کے اعتبار سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور جیسے ہی مجھے ذمہ داری دی گئی صدارت کی تو پہلا مضمون میں نے جو اخبارات کے اندر لکھا وہ تھا پاکستان کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ جو قومیں چیزوں کو جلدی پہچانتی ہیں وہ جلدی آگے جاتی ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں اور پہلے بھی دیتا رہا ہوں کہ 2 ممالک روس سے نہیں سوویت یونین سے آزاد ہوئے، لیتھوینیا اور ایسٹونیا، اور اس کے اندر ہم نے یہ فرق دیکھا کہ ایک ملک اس میں سے ایسا تھا جس نے آئی ٹی کے اعتبار سے پروگریسو انداز سے اس کی قیادت نے سوچا۔ دیکھیے، قیادت اس ڈرائیور کی طرح ہے، اس پائلٹ کی طرح ہے، اس شپ کے کیپٹن کی طرح ہے جو اس کو لے جاتی ہے، ساحل تک پہنچاتی ہے اور ساحل پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی ترقی کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ تو لیڈرشپ کا معاملات کو پہچاننا، جیسے میں نے اپنی گفتگو شروع کری کہ آپ اپنی عقل سے اپنے گھر کے معاملات کو پہچان کر آگے چلتے ہیں، اسی طرح سے اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی سوچتے ہیں، اپنے قبیلے کے اعتبار سے سوچتے ہیں، شہروں کے اعتبار سے سوچتے ہیں اور ملکوں کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس ملک نے جس نیش کو جلدی پہچانا تو اس کے اندر ایسٹونیا جو تھا، اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فن لینڈ نے ایک اینالاگ ٹیلی فون ایکسچینج اس کے پاس تھا، وہ اس سے ڈائیورس کر رہا تھا اپنے آپ کو اور ڈیجیٹل ایکسچینج کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے دونوں ممالک سے یہ کہا کہ ہم تمہیں دونوں کو ایکسچینج دیں گے، اینالاگ ایکسچینج مفت دیں گے۔ تو ایسٹونیا نے کہا کہ نہیں، ہم نئے زمانے کے اعتبار سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں جائیں گے، اور لیتھوینیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ دونوں ملک کے آئی ٹی فٹ پرنٹس کا
اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسٹونیا کا پاکستان سے زیادہ ہے، بہت چھوٹا سا ملک ہے، مگر پاکستان سے بڑا اس کا آئی ٹی فٹ پرنٹ ہے۔ اچھا، اب آئی ٹی وہ کون سا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں پاکستان کو محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان نے اس ٹرین پر کیوں سوار ہونا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر 5 ٹرینیں کھڑی ہوں اور مجھے ٹکٹ مل جائے اس ٹرین کا جو سب سے تیزی سے مجھے منزل تک پہنچاتی ہے، تو میں اس ٹرین پہ جمپ کر کے چڑھ جاؤں گا۔ اس وجہ سے میں آپ کو بالکل کلیئرلی، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لیڈرز ہیں یہاں پر، آپ تو پہچانتے ہیں ان باتوں کو، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ سب نے، اکثریت نے، ماشاءاللہ آج اے آئی اور ٹیکنالوجی والے بھی اس میں موجود ہیں، مگر آج سے 10 سال پہلے آپ کی جتنے لوگ تھے سب برک اینڈ مورٹر کامرس کے عادی تھے، اسی میں آپ ترقی کرتے تھے۔ آئی ٹی نے آ کر کیا کیا؟ اول تو یہ کیا کہ آپ کا جو ریچ تھا، پہلے لوگوں سے آپ کو اطلاع ملتی تھی کہ بھئی فلانا گاہک ہے، اس کو اپروچ کر لو، کہیں کسٹم سے پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی میرا کمپٹیٹر جو ہے وہ اس گاہک کے پاس جا رہا ہے، کبھی اخبار سے آپ کو پتہ چلا کہ فلانے ملک کے اندر ٹیکسٹائل کی زیادہ ضرورت ہے، آپ اس طرح سے کام کرتے تھے۔ تو آئی ٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی پہلی تبدیلی تو یہ آئی کہ آپ کے گاہک آپ کی ریچ میں آ گئے، ملٹیپلائی ہو گئے، آئی ٹی سے، گوگل سے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کی کہاں کہاں دنیا کے اندر پہنچ ہو گئی۔ اب جو فزیکل ڈسٹنسز ہیں وہ تو ختم ہو گئے اور کم ہو گئے، لہٰذا آپ کی پہنچ جو ہے وہ آئی ٹی نے بڑھا دی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں اضافی کیا ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں، مگر کیونکہ کبھی کبھی اس بات کا استفادہ اور اتفاق سے یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ کیونکہ میں تقریر کر رہا ہوں تو شاید یہ چیز ٹیلی ویژن کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے انسان کی اپنی ذہانت ہے، اس کے اندر مصنوعی ذہانت کا کیا امکان ہے۔ جس ڈیٹا کی بنیاد پر انسانی ذہن کے اندر میں اور آپ تجزیہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کا اندازہ ہے کہ 5 GB سے زیادہ آپ کی میموری ہے نہیں۔ 5 GB آپ کے ٹیلی فون میں اس وقت موجود ہے، تو آپ کے ذہن کی ڈیٹا ہولڈنگ کیپیسٹی 5 GB سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ مجبور ہیں کہ فیصلے کریں گے تو اسی ڈیٹا سیٹ کے اعتبار سے کریں گے۔ اچھا، را انالیسس آف ڈیٹا سیٹ کے لیے بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کچھ بائسز اختیار کر لیتے ہیں، اور انسان کو آج کی صدی کے اندر یہ اندازہ ہوا کہ آپ کی ذہن کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ تو بہت اچھی ہے، وہ را کمپیوٹنگ سے بہتر ہے، تو اس کو کہا گیا نیورل نیٹ ورکس، کہ انسان کی اپنا دماغ کس بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا را کمپیوٹنگ پاور اس کو ہو، تو لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے وہ مقام حاصل کیا، اور بہت پرانی کیفیت ہے۔ یہ ایلن ٹیورنگ کا آپ نے نام سنا ہو، جس نے جرمن سب مرین سائفر کو بریک کیا، تو ایلن ٹیورنگ نے جب ایک بات یہ کہی کہ اے آئی اور کمپیوٹنگ کا ٹیسٹ ہے جس کو ٹیورنگ ٹیسٹ اب کہا جاتا ہے، ٹیورنگ ٹیسٹ یہ تھا، اس نے کہا کہ کمپیوٹرز انسان کی عقل کے ساتھ جب میچ کر جائیں گے، جب ایک کمپارٹمنٹ میں کمپیوٹر جواب دے رہا ہو، ایک کمپارٹمنٹ میں انسان ہو، اور ایک کمپارٹمنٹ کے اندر ایک آدمی ٹیسٹ کر رہا ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ کون سا کمپیوٹر اور کون سا انسان ہے۔ آج وہ تقریباً چیز بہت قریب آ گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب گوگل کے اندر جاتے ہیں تو مختلف کوئی بھی آپ چیز گوگل کریں تو مختلف سوالات آتے جاتے ہیں اور ان کے جوابات آتے جاتے ہیں۔ ڈو یو تھنک دس از بینگ ڈن بائی ہیومنس؟ اے آئی، سارے سوالات، آپ سینکڑوں سوال آ جائے گا ایک ہی ٹاپک پر، آپ ڈراپ ڈاؤن مینیوز کو ٹچ کرتے جائیں اور جوابات آتے جائیں گے۔ یہ سارا اتنا بڑا ڈیٹا سیٹ اب انسانوں کے بس کے باہر ہے۔ اتنا ڈیٹا ہے دنیا میں آج جو انسانوں کے بس کے باہر ہے۔ لوگوں کی کمی ہے، ڈیٹا زیادہ ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب پر آن این ایوریج 2 میگا بائٹس آف ڈیٹا ہر منٹ میں تیار ہو رہا ہے، جس کے اندر تصویریں ہیں، جس کے اندر آپ جب آئے تھے تو کسی کیمرے سے گزرے ہوں گے، سارا ڈیٹا، مگر اتنے انسان نہیں ہیں کہ اس کو مینیج کیا جا سکے۔ تو پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری، میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں کروں گا تو کہاں کر سکتا ہوں؟ یہ خواب میں اور آپ دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان جمپ کرے گا. جو برک اینڈ مارٹر کا میں نے مثال دی, برک اینڈ مارٹر میں بڑا ٹائم لگتا ہے. جتنے لوگ یہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. کیا ٹائم لگتا ہے؟ پہلے آپ فیزیبلٹی بناتے ہیں, 1-2 سال فیزیبلٹی میں گزارتے ہیں, پھر فائنینسز کو ارینج کرتے ہیں, پھر بینک سے لون لیتے ہیں, پھر برک اینڈ مارٹر انڈسٹری سیٹ اپ کرتے ہیں, اور 3-4 سال بعد وہ منافع پر آتی ہے. تو 7-8-9 سال کا ٹائم گیپ اس کے اندر ہے. جتنے لوگوں کو آج انعام دیا گیا ہے یہ 8-9-10 سال والے نہیں ہیں, یہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے اندر ہیں جو اس لیول پر آ گئے کہ ان کو ایوارڈ دیا جائے. تو میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے یہ سب سے تیز چلنے والی ٹرین ہے. پھر اس نے کیا کیا, یعنی آئی ٹی کے اندر اور اے آئی کے اندر جو چینج آیا وہ کیسے آیا کہ پیٹرن ریکگنیشن کمپیوٹر کو سکھائی گئی. بلی کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر, کتا کیا ہوتا ہے, ہزاروں امیجز کمپیوٹر کو جب دیے گئے تو آج آپ کمرشلی اس چیز کو اٹھا لیں گے کہ بھئی مجھے یہ ریکگنیشن پیٹرن چاہیے اور دنیا میں اب اویلیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر کے اندر لاکھوں امیجز جب ڈالے گئے تو وہ بلی اور کتا اور انسان اور سب چیزوں کو پہچان سکتا ہے. دوسرے فیشل ریکگنیشن انسان سے کہیں بہتر اب کمپیوٹر کرتا ہے, انسان سے کہیں بہتر اب کمپیوٹر کرتا ہے. اور یہ سی سی ٹی وی کیمراز, یہ ڈی این اے انالیسس, یہ سارا معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سائنٹیفک امریکن اس سال کا شاید فروری کا یا مارچ کا, اس کے اندر ایک مضمون چھپا جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وٹنسز جو ہیں وہ کسی حادثے کے, کسی واردات کے وٹنسز کتنی سچائی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایک مجرم کو. پتہ یہ چلا کہ 50% آئیڈینٹیفائی کر لیں گے پہلی وزٹ کے اندر, اور اگر وہ پہلی وزٹ میں کنفیوز ہو گئے تو پھر 95% غلطی کریں گے. اور سی سی ٹی کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. تو لہٰذا یہ فیشل ریکگنیشن کے اعتبار سے اب یہ بھی کیفیت ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں انسانوں کی ضرورت ہے, اور آپ کے یہاں پاکستان میں بھی بے انتہا ضرورت ہے. کہ مثال کے طور پر کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو یونیورسٹی کے اندر ایک بام دھماکہ ہوا. اب جس دہشت گرد نے یہ کام کیا اس کو پیچھے ٹریس کرنے کے لیے آپ کو سینکڑوں لوگ چاہیے جو کراچی کے سارے امیجز پچھلے 2-3 سال کے دیکھیں تاکہ اس کے کانٹیکٹس اسٹیبلش ہو, سب کچھ ہو. لوگ چاہیے. مگر اب ایسے پروگرامز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس سال کی بات کر رہا ہوں, ایسے پروگرامز ڈیولپ ہو رہے ہیں جس میں وہ فیشل ریکگنیشن سارے سی سی ٹی وی کیمراز کے ریکارڈنگ کے ذریعے گزارے جائیں اور سیکنڈز کے اندر پچھلے کئی سال کے امیجز نکال لیے جائیں. تو لہٰذا پھر کسر کہاں ہے, پاکستان کہاں 26,000-30,000 آپ آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کو ایک مثال دوں, آپ کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے, مثال آپ کس کی دیتے ہیں, مقابلہ آپ کس سے کر رہے ہیں. آپ کے قریب میں ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو, آپ کا دشمن ملک اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, وہاں کتنے لوگ گریجویٹ کرتے ہوں گے؟ کہاں آپ 26,000, وہاں 8 لاکھ. there is a big gap. اچھا وہ گیپ کون پورا کرے گا؟ سرکار کرے گی, مگر سرکار تو بڑی سلو ہے سمجھنے میں. جو میں نے آپ کو کہا, جو آپ کو مثال دی ایسٹونیا اور لیتھوینیا کی, تو لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پہچانے اس بات کو. آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, کنٹینیوشن آف پالیسیز جس سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں اس کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کو انسیٹل فیوچر چینجز کی ضرورت نہ پڑے. آپ کسی چیز کی پروفیٹیبلٹی کا تعین کرتے ہیں اور وہ پروفیٹیبلٹی اچانک انپٹس بڑھ جانے سے گڑبڑ ہو جائے یا ٹیکسز سے گڑبڑ ہو جائے تو کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے کہ کل کو دوسرا آدمی بھی بھروسہ کرے گا حکومت کی پالیسیز پر کہ یہ چلتی رہیں گی. تو لہٰذا دیٹ پوائنٹ از ویل ٹیکن, بٹ وی ہیو ٹو انکریز دا نمبر آف گریجویٹس. اچھا میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پیچھے بہت دنوں سے پڑھا ہوا ہوں کہ 2-2 سال کے گریجویٹس پروڈیوس کرو, ایسوسیٹ ڈگریز والے, مگر وہاں پہ بھی ایک ریزسٹنس ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کرنے والوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ زمانے کے اندر کن تبدیلیوں کو جلدی پکڑو. میں نے آپ کو مثال دی, آپ اپنے دوستوں کے اندر پہچانتے ہیں کہ کس کے بچے نے یا کس آدمی نے صحیح فیصلہ کیا مارکیٹ کے اعتبار سے اور کتنی ترقی کی, چاہے وہ پراپرٹی انویسٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو, بٹ دین یو گیو کریڈٹ ٹو دا پرسن کہ دیکھو اس نے جلدی فیصلہ کیا.
اسی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہر سال 10 کتابوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہوتی ہیں سال بھر کے دوران، ان میں سے نکالتا ہوں اور ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جس کی میں سخت ضرورت سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر۔ تو کچھ کتابیں میں موریلٹی کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر بڑی کثر ہے صرف موریلٹی کی۔ کیوں؟ مثال دوں آپ کو، پچھلے دنوں ہندوستان کے اندر جو واقعات پیش آئے کوئی اثر نہیں ہوا ان کو، آپ کنڈیم کرتے رہے، دنیا کنڈیم کرتی رہی۔ جیسے ہی گلف سٹیٹس نے کنڈیم کیا، فوراً ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے ان کا رسپانس آیا۔ تو آج کل موریلٹی کی اہمیت کم ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اسی اعتبار سے کچھ کتابیں میں موریلٹی کے اعتبار سے پڑھتا ہوں، جس میں مذہب کی بھی کتابیں ہوتی ہیں وغیرہ، ان کو بھی ریکمنڈ کرتا ہوں۔ کچھ کتابیں میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ پاکستان کے اعتبار سے بڑی سخت ضرورت ہے، اور وہ وقتی کیفیات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی وقتی کیفیات کا بھی ذکر کرتے ہیں، کنٹینیوشن آف پالیسیز کا ذکر کرتے ہیں۔ میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ سب سے تیز چلتی ہوئی ٹرین پر اپنے ملک کو بٹھاؤں، اسی اعتبار سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اتنا ریزسٹنس ہے گرے ہیڈ لوگوں کے سوچ کے اندر کمپیئر ٹو ینگسٹرز اپروچ۔ بنیاد میں یہ دے رہا ہوں، بڑا ریزسٹنس ہے۔ اچھا، یہی ریزسٹنس آئی ٹی کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے ہے، یہی ریزسٹنس ڈیجیٹل پالیسیز کے حوالے سے ہے۔ اور جتنے ممالک سلو ہیں، جیسے میں نے اسٹونیا اور لیتھوینیا کی مثال دی، جتنے ممالک سلو ہیں اتنا ہی دیر سے وہ ترقی کرتے ہیں۔ اور جب میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہے، جو بھی کیفیت ہو آج بحث کے اندر، سیاسی بحث کے اندر، میں نے ای وی ایمز کو اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کو انکریج کیا۔ انڈیا نے 1985 سے یہ معاملہ اڈاپٹ کیا، 85 سے، اور ان کی ضرورت تھی، انہوں نے اڈاپٹ کیا اور دنیا کا لیڈر بن گیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پاکستان میں کتنے ہوتے ہیں؟ دا لارجسٹ نمبر 8.5 ٹریلین ڈالر کے قریب اس سال ڈیلی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوئے جو آپ ٹیلی فون پر کرتے ہیں۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہاں اس کو آسان کیا گیا ہے۔ دا لارجسٹ نمبر آف ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز بینگ ڈن از ان انڈیا، ناٹ چائنا، ناٹ یو ایس، ناٹ یورپ، اٹس ان انڈیا۔ اور جب فائنینشیل انکلوژن ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں ہوا تو آپ کی تجارت کو کتنا فروغ ملے گا۔ See, what is missing then? It's not a matter of resource کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے لہٰذا ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ یہ صرف اچھے ڈیسیجن میکنگ کی بات ہے۔ آپ جیسے کمپنی لیڈرز ہیں، آپ پہچانتے ہیں کہ امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ کتنا ضروری ہے آپ کی ترقی کے اندر، یا آپ کے نئے پروسیسز کو اڈاپٹ کرنے میں، یا نئی انڈسٹری سیٹ اپ کرنے میں، یا نئی کامرس شروع کرنے میں۔ ایسی ہی ڈیسیجن میکنگ کی ملکوں کو ضرورت ہے۔ اچھا، اور یہ ایک نیچرل ٹرینڈ نہیں ہوتا، جس وجہ سے بھی ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان رہا، جو کچھ بھی رہا۔ اب پاکستان ڈیسپریٹلی کچھ کوششیں کر رہا ہے۔ ایک کوشش تو یہ ہے کہ جو تعلیم سے بہرہ نہیں ہو سکے ان کو سکلز دے دی جائیں، ٹھیک ہے، مڈل پاس ہے، میٹرک پاس ہے، ان کو سکلز، ان پڑھ ہے اس کو سکلز دے دی جائیں تاکہ وہ جو گیپ تھا، جو لوگوں کو ہم تعلیم نہ دے سکے، وہ گیپ سکل سے پورا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری کوشش آپ کی یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل سکلز دے سکیں، اور پرائم منسٹر کا ڈیجیٹل سکلز پروگرام کی اس وجہ سے میں آپ کو تعریف کروں کہ اس کے اندر آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ دیکھو، یہ معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے روزگار کا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کو، بل گیٹ صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہیومن ریسورس کی ہے، اور اس وقت ڈیٹا اتنا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، کہ استعمال نہیں ہو رہا۔ اس وقت زمانہ اس قریب آ رہا ہے، روزانہ آپ مضامین پڑھتے ہوں گے کہ کمپیوٹرز کے اندر بھی جو ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، وہ ایبلٹی ٹو لک ایٹ ڈیٹا، پیراڈائم شفٹ ہونے والا ہے وتھ کوانٹم کمپیوٹنگ، پیراڈائم شفٹ ہونے والا ہے۔ جو آپ کے ایگزسٹنگ کمپیوٹرز 10 سال میں نہیں کر سکتے، وہ کلیمز یہ ہیں کہ 300 سیکنڈ کے اندر وہ ڈیٹا انالائز ہو سکا، جو 10 سال میں نہیں کر سکتے آج کے ایگزسٹنگ کمپیوٹرز۔ تو اس کا مطلب کہ مشینیں تیار ہیں، ہیومن ان پٹ کی ضرورت ہے۔ تو پرائم منسٹر کا ڈیجیٹل سکلز پروگرام جو ہے
وہ 6 مہینے کا ہے، اور اس کے اندر کریٹیو رائٹنگ بھی ہے، اے آئی بھی ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی بھی ہے، اور پریسیڈنشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ پروگرام ہے وہ الگ ہے۔ تو ہر اعتبار سے حکومت اور سرکار کوشش کر رہی ہے ایٹ دا لوئسٹ لیول کہ یہ معاملات انکریز ہوں۔ ایٹ دا ہائر لیولز ایجوکیشن کے اندر ریزسٹنس ہے، جس کا میں نے ذکر کیا، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا، بات بیچ میں رہ گئی، کہ 10 کتابوں میں سے 3 کتابیں میں نے ایسی سلیکٹ کی ہیں جن کا تعلق اس ڈیسیشن میکنگ سے ہے، اور اس کے اندر ایک ہے ایک کتاب ہنری کسنجر اور ایرک شمڈٹ صاحب کی ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ بیوروکریسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ قوم کی دنیا کے اندر بہت سلو ہے۔ ایک لینئر ڈیولپمنٹ ہے جو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آج 50 سال کے ہیں، کل 51 کے ہوں گے، پرسوں 52 کے ہوں گے، اگلے 2 سال بعد، تو ایک لینئر ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ جو کمپیوٹنگ کا ڈیولپمنٹ ہے یہ ایکسپونینشل ہے۔ تو عظیم حضر صاحب کی ایک کتاب ہے جو یو کے بورن پاکستانی ہے، ان کی کتاب ہے ایکسپونینشل۔ میں آپ لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیسیشن میکنگ آپ کی اپنے کرافٹس کے اندر بھی ہے ضروری، اور ایرک شمڈٹ کی اور ہنری کسنجر کی میں نے آپ سے ذکر کیا، اور تیسری کتاب ہے پیٹر ڈائمینڈس کی آن دا سیم ایشو، کہ لوگوں کی سوچ سلو ہے، لیڈرشپ کی سوچ سلو ہے، اور ایک بوم ہے اس سیکٹر کے اندر جو پہچانا ہی نہیں جا رہا۔ یعنی لوگوں کی بھیڑ ہے مگر وہ ٹرینیں نہیں ہیں جو ان کو لے کر جائیں۔ وہ ٹرین کون سی ہوگی؟ وہ لوگوں کی، ملکوں کی لیڈرشپ کی انٹلیکچوئل ٹرین ہے جو آپ کو صحیح راستے پر لگائے گی۔ دیٹ از واٹ از مسنگ۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بہت ساری تبدیلی آ رہی، مگر ایک افسوس ہوا، آپ کے یہاں چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں، یہاں کوئی خواتین نہیں ہے اس طرف، ہے نا۔ خواتین کو بھی آپ اسپیشل ایوارڈ پہچان لیں۔ یو ہیو ٹو انکریج 52% آف دا پاپولیشن 52% آف دا پاپولیشن از لائک اے یوتھ بلج۔ اگر اس کو آپ انکلوڈ کریں گے، اب کیسے انکلوڈ ہوتا ہے؟ کبھی اسپیشل سیٹس دی جاتی ہیں، کبھی پارلیمنٹ میں اسپیشل سیٹس دی جاتی ہیں، کبھی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ صرف لفاظی پاکستان میں 70 سال سے چل رہی ہے، 75 سال سے، کہ جی یہ ہونا چاہیے۔ قائد اعظم بھی یہ کہتے رہے کہ جی عورتوں کو جب تک انکلوڈ نہیں کرو گے، مجال ہے جو پاکستان کا معاشرہ عورتوں کو انکلوڈ کرے صحیح طرح سے۔ نہ وراثت میں انکلوڈ کرتے ہیں، آئسولیٹ کرتے ہیں، اپنے کاروباروں کے اندر نہیں کرتے۔ میں تو کامرس کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اتنا ستھرا ماحول آپ کی اپنی انڈسٹری کا ہے، ایک سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی انڈسٹری میں اپنی بہوؤں کو اور بیٹیوں کو کیوں نہیں انوالو کرتے؟ سب سے زیادہ سیکیور ماحول آپ کا ہے۔ آپ سب یہاں مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور کہنے کو سب آپ کہیں گے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ کرو، پریکٹیکلی کرو۔ تو یہ بہت بڑا سیکٹر ہے۔ بی بی خدیجہ خود ایک بزنس وومن تھی۔ تو یہ بھی نہیں کہ مذہب روک رہا ہو، مذہب بھی نہیں روک رہا، یہ معاشرہ روکتا ہے۔ تو لہٰذا اتنی بڑی ونڈو آف اپارچونٹی ہے جس کے متعلق میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ فائنینشیل انکلوژن کے اندر حکومتیں کوشش کرتی رہی ہیں، یہ حکومت بھی کوشش کرتی رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے انتہا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم پہچانتے ہوئے مصنوعی ذہانت اور جو دنیا کے اندر تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اس کو پاکستان جلدی پہنچائے، جلدی پکڑے۔ آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جی حکومت کا یہ خواہش ہے کہ اس حکومت کا کہ وہ 15 بلین تک 2-3 سال میں پہنچ جائے۔ دس از ناٹ انڈویبل۔ جب میں اسمبلی میں تھا تب میں نے پہلی مرتبہ ایک تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ انڈونیشیا کو اگر میں مثال پکڑوں تو 2016 کے اندر ان کی ٹوٹل ایکسپورٹس، آئی ٹی ایکسپورٹس 2016 میں was $3 billion اور 2018 میں it was $18 billion. So this is possible and I believe with the leadership sitting right here، جو میں نے آپ سے گفتگو کی اور جہاں تک یہ بات پہنچے گی، it is very much possible that Pakistan jumps on this board, jumps on this train and quickly becomes a huge economically strong اینڈ فزیکلی اسٹرانگ۔ اس وقت ڈیفنس کے اندر بھی ہر چیز کے اندر یہ جو لمبا راستہ ہے کہ ہوائی جہاز بنائیں گے اور ہم JF-17 اینڈ پلس یا ایئر کرافٹ کیریئرز بنائیں گے، اس سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ سائبر
ڈیفینس اور سائبر وارفیئر کی ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ اسٹرانگ. اینڈ یو نو ہاؤ مینی پیپل آر نیڈیڈ اونلی ان سائبر؟ 8 ملین پیپل آر نیڈیڈ اس وقت ٹوڈے. اور بڑا مشکل ہے کہ اس کو پورا کیا جائے بغیر پاکستان کے یوتھ سیکٹر کو انوالو کر کر. میں آپ سے پرائم منسٹر ڈیجیٹل اسکلز پروگرام کی بات کر رہا تھا, تو اس کی انٹری لیول کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے, مڈل پاس بھی انٹر ہو سکتا ہے. لہٰذا میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ اس کو واسٹ کریں, اپنے امپلائیز کے بچوں کے لیے اہتمام کریں, اس کو پیغام کو عام کریں. مڈل پاس, میٹرک پاس, ایف ایس سی پاس, بی ایس سی پاس اور پی ایچ ڈی, سب نے یہ پروگرام کیا, سب نے کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جنہوں نے کمپلیٹ کیا اس میں, اور مڈل پاس لڑکوں نے جنہوں نے انٹر کیا اور کمپلیٹ کیا, اس میں صرف 10% کا فرق ہے بٹوین پی ایچ ڈی اینڈ مڈل پاس, صرف 10% کا. یعنی پی ایچ ڈی نے جنہوں نے کمپلیٹ کیا وہ 36% اور مڈل پاس 22 سے 24%. تو اس کا مطلب کہ اٹ از پاسبل کہ یہ جو جال ہے یہ بڑا پھینکیں اور پاکستان کو اس تبدیلی کی راہ پر پختہ انداز سے گامزن کریں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں ایک طاقتور پاکستان دیکھ سکیں. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.